آپ ہماری ینگ اچیورز کو کیا صلاح دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ جو میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جہاں پر بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں جائے آپ میتھمیٹکس کو آپ کو ضروری سیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس کو اویئرنیس بھی ہونا چاہیے کہ ہم ڈیلی لائف میں میتھس کا یوز کیا ہے، ہم کیسے یوز کرتے ہیں۔ میتھمیٹکس کو آرام سے سمجھے، کیونکہ جتنا آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھو گے اور اس میں زیادہ ہارڈ ورک کرو گے تو اتنا آپ کو یہ انٹرسٹ لگے گا۔ بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پیش قدم سے بات کرنے کا۔ اور اب رخ کرتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سنتے ہیں پیش قدم کی صحافی شائستہ فاروق کا مذاکرہ ماہرین کے ساتھ، اور جانیں گے روزگار کے مواقع کے بارے میں۔ سامعین، جدید دور کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آج کل نوکری تلاش کرنا پچھلی روایات سے کچھ مختلف ہے۔ خاص طور سے غیر سرکاری اداروں یا پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری حاصل کرنے کے لیے نہ صرف ایک امیدوار کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا جدید دور کے مواصلاتی امور سے واقف ہونا بھی لازمی ہے۔ ان سب باتوں کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب کاشف خان، فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ریزولیوٹ کنسلٹنسی سروسز، اور جناب زبیر لون، فاؤنڈر اینڈ ایم ڈی آف ٹیکنو آئی ٹی سروسز۔ کاشف صاحب اور زبیر صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ کاشف صاحب، پہلے آپ سامعین کو یہ بتائیے کہ آج کل نوکری کی تلاش کرنا کس قدر مختلف بن گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہمارے جو اسٹیٹ کی، تو ایک انجینئرنگ کالج تھا NIT سری نگر، اب 7 انجینئرنگ کالج ہے، اینڈ یونیورسٹیز ہے، وہاں پر بھی انجینئرنگ کا پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس میں کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے۔ مطلب ہر کسی شخص کو ایک تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹو گیٹ اے جاب۔ تو ایک دوسرا چیز ہے کہ ڈیورنگ ریسیشن کہ کمپنیز ہیو اسٹاپ ٹریننگ، مطلب انہوں نے کاسٹ کٹنگ کی ہے، مطلب جو ان کا ٹریننگ ڈویژن ہے وہ انہوں نے بند کیا ہے، اینڈ سو دے آر لوکنگ فار ایکسپیرینسڈ پیپل، جن کو ایکسپیرینس ہو، جنہوں نے کام کیا ہو کمپنیز میں، اور جنہوں نے سم سرٹیفکیشن پروگرامز کیا ہو، سو دیٹ دے ول ایزلی گیٹ، مطلب ان کو جلدی سے ایک جو ورک کلچر ہے اس میں وہ ایڈجسٹ کر سکے، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے پچھلے کمپنی کی، یا انہوں نے کوئی سرٹیفکیشن کورس کیا ہے، تو اس سے ان کو جلدی آسانی ہو جائے گی یہ نیا جاب میں۔ تو یہ چیزیں ہے کہ یہ مشکلات ہے کہ what people are facing this time۔ زبیر صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ کمپنیز کے مینیجر یا نوکری دہندگان تک رسائی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کل نیوز پیپرز، جو نیشنل نیوز پیپرز ہیں، وہ ایک پرٹیکولر ڈے پہ خالی ایک ان کا اسپیشل جاب ایڈیشن آتا ہے جس میں خالی جابس ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم مینیجرز کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اینڈ دیئر آر جاب سائٹس ہیں جیسے Naukri.com، Monster.com، میجر جاب سائٹس ہیں، ان کے تھرو بھی ہم اپروچ کر سکتے ہیں۔ جاب میگزینز بھی ایکسکلوسیو آتے ہیں، یا جو نیشنل میگزینز ہیں انڈیا ٹوڈے، ان کا ایک پرٹیکولر جاب سیکشن آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں بہت ساری کمپنیز مل کے ایک جاب فیئر لگاتے ہیں جہاں پہ وہ اپ کمنگ امپلائیز یا فیوچر امپلائیز کی سرچ کرتے ہیں، تو ان کے تھرو بھی ہم جاب مینیجرز کو یا ہائرنگ مینیجرز کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی ایونٹ کے دوران ہماری ملاقات کسی کمپنی کے مینیجر یا عہدیدار سے ہوتی ہے، تو ہم اس ملاقات کا کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے جب ہم ایک مینیجر کو، ایک HR کے بندے کو یا HR کا جو پرسن ہوتا ہے کمپنی کا، اس کو میٹ کریں، تو سب سے پہلے وی ہیو ٹو سیک ہز بزنس کارڈ، اس کا بزنس کارڈ لے لینا چاہیے ہمیں ان سے۔ پھر کمپنیز کی باقی ڈیٹیلز، لائک کمپنی کی ویب سائٹ، کمپنی کا جو ریکروٹمنٹ سیل ہے جو پرسنس کو ہائر کرتا ہے، اس کی ڈیٹیلز، کمپنی کا ای میل، اور سب سے امپورٹنٹ کانٹیکٹ نمبرز، یہ سب چیزیں۔ اور کیا اف دیئر آر ویکنسیز، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا جو ویکنسیز کمپنی کے پاس ہیں کیا وہ سوٹیبل ہے ہمارے لیے، دین وی شوڈ اپروچ دیم اکارڈنگلی۔ آج کل سوشل نیٹ ورکنگ کا استعمال ہو رہا ہے، کیا ہم اس جیسے فیس بک یا Orkut وغیرہ کا ہم استعمال کرتے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کا استعمال اس میں لا سکتے؟ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیٹ ورکنگ سائٹس ہے ہم بہت استعمال یہاں مطلب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز ہے کہ یہ 2 طریقے کے نیٹ ورکنگ سائٹس ہوتے ہیں، ایک تو سوشل اور دوسرے پروفیشنل۔ سوشل
मतलब we can add as a friend, मगर we are not getting some professional service from social networking sites like Facebook की आपने बात की, Orkut की बात की. मगर आप दूसरे साइड से देखें तो जो हमारी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स है, linkedin.com है, peerpower.com है एंड bridge.com है, वहाँ siliconindia.com है एक और, वहां पर सिर्फ प्रोफेशनल्स है. मतलब आप नहीं देख सकते कि कोई अनप्रोफेशनल वहां पर है. तो यू विल फाइंड मतलब कंपनीज के सीईओ से लेकर इवन द सेल्समैन ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंट इन लिंक्डइन. सो वहां पर हम एक अच्छी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं कंपनी के बारे में, बिकॉज उनका एक कंपनी का प्रोफाइल भी होता है एंड व्हाट आर देयर, मतलब उनके सर्विसेज क्या है, कैसे है, उनके जॉब्स क्या है. तो वो उन्होंने अब बेसिकली जो इनका नेटवर्किंग साइट्स का इतना डिमांड हो गया है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स, तो इन्होंने एक जॉब्स का भी एक नया सेगमेंट इसमें ऐड किया है जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए. तो एक चीज कीजिए, आप जब भी आप इन नेटवर्किंग साइट्स पे अपना प्रोफाइल बनाए तो बहुत एक अच्छा प्रोफाइल बनाए. मतलब अगर फोटो भी आपको अपलोड करना है बड़े फॉर्मल अंदाज में वो अपलोड कीजिए, एंड ईमेल आईडी या कोई भी चीज है तो एवरीथिंग शुड बी प्रोफेशनल. तो उसके मतलब जब आप देखें, जब आप किसी को आप एड इन माई नेटवर्क करे किसी प्रोफेशनल को, तो उसको लगना चाहिए कि ही इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल. सो इन दिस वे वी कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज नेटवर्किंग साइट्स. जुबैर साहब, हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि उनको किस तरह एक मुतारफी जॉब लेटर या ईमेल लिखना चाहिए. इस बारे में मैं पहले ये कहूंगा कि कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो देयर आर जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है या बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, एंड देन देयर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. मेनली हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें सीखना चाहिए कि ये फॉर्मल इंग्लिश क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. वंस हम उनको सीख लें, फिर जब भी हम एक अच्छा ईमेल लिख सकते हैं, एक अच्छा एसएमएस भी लिख सकते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉर्मल इंग्लिश के बेसिक्स सीखने चाहिए. उसके लिए वी शुड कंसल्ट सम गुड बुक्स, लाइक एक बुक है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बाय मैकमिलन पब्लिकेशंस. इसी तरह बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, और वेबसाइट्स भी हैं बहुत अच्छी अच्छी जिनसे हम फॉर्मल इंग्लिश के बारे में सीख सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में सीख सकते हैं. जुबैर साहब, आप हमें ये बताएं कि आजकल के नौजवान ज्यादातर एसएमएस लैंग्वेज के आदी बन गए हैं. क्या उन्हें ईमेल लिखने के दौरान इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऐसी लैंग्वेज हम आजकल अगर देखें, ऐसी लैंग्वेज हो गई कि लोग एसएमएस हम इसलिए लिखते हैं अपनी मैसेज पहुंचाए और अपना टाइम भी बचाए, इसलिए हम वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हैं. लाइक बिकॉज को लिखते हैं BCOZ, एंड सिंपली हम वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हैं. लेकिन अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, इट विल डेफिनेटली मेक एक इम्प्रेशन ऐसा बनेगा कि अगले बंदे को लगेगा कि ही इज एन इमैच्योर गाय, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है. इसलिए हमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा करना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी ऐसी कम्युनिकेशन टूल का यूज नहीं करना चाहिए जिसमें जैसे एसएमएस इंग्लिश हो या शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स. वी शुड अवॉइड यूजिंग देम. जुबैर साहब, आप अपनी तरफ से हमारे सुनने वालों को कोई सलाह देना चाहेंगे? मेरी ये एडवाइस रहेगी कि कीप रीडिंग, जितना हो सके वेल रेड रहें, अप टू डेट रहें. जैसे बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारी बुक्स रीड करें, और कीप योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद द IT वर्ल्ड. जैसे वेबसाइट्स चेक करते रहें, इंटरनेट सेवी बने. जितना आप इंटरनेट सेवी आजकल के ज़माने में रहेंगे उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा. जितना आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके साथ एसोसिएट करें खुद को, तो उतना बेटर रहेगा. एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड. काशिफ साहब और जुबैर साहब, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सामीन, वक्त हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट कथपेंड का, जिसमें हमने आज मौजू बनाया है इंटरनेट और इसका इस्तेमाल. तो मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ज़्यादातर फोटोस नेट से ही चेक करता हूँ. दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है उनके थ्रू मैं अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ. मैं स्टडी मटेरियल के लिए इंटरनेट यूज़ करता हूँ, और उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो होती है वो सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक है, ऑर्कुट है,
یا انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں؟ میں مینلی نوٹس وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لیے انٹرنیٹ یوز کرتی ہوں. جی میں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں. آئی یوز انٹرنیٹ فار کلیکٹنگ اسٹڈی مٹیریل. آئی ہیو اے فیس بک اکاؤنٹ آلسو. جی میں انٹرنیٹ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ اونلی فار اسٹڈی مٹیریل میں اس سے اچیو کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو بکس ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے، وقت پہ وہ مجھے ملتی نہیں ہے، تو دیٹ از وائی آئی پریفر دس انٹرنیٹ. سوشل نیٹ ورکنگ وغیرہ بھی، فیس بک اور کٹ وغیرہ، اس سے بھی ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں. سامعین، آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں ہمارے پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام. سامعین، پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ میوزک اینڈ فائن آرٹس کالج سری نگر میں کہاں پر واقع ہے. اس کا صحیح جواب ہے راج باغ. اس سوال کا جواب ہمیں کافی لوگوں سے موصول ہوا اور قرہ اندازی کے ذریعے آج کے انعام کی حقدار بنتی ہے بج بہارا کی سمینہ. سمینہ، آپ کو انعام بہت بہت مبارک. سامعین، ہمارا آج کا انعامی سوال ہے، جس فنکشنل باکس کا ذکر ہم نے اپنے پروگرام میں کیا اسے کس نے ایجاد کیا ہے؟ آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر مل جانا چاہیے. ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com. آج کا سوال پھر سے سن لیجئے، جس فنکشنل باکس کا ذکر ہم نے اپنے پروگرام میں کیا اسے کس نے ایجاد کیا ہے؟ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا یہ شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اپنے میزبان یاسف ملا اور ہاریہ کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز. آپ کے ساتھ نیا پیش قدم. آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.